وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، ایک بار آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا وقدم شان ہے یہ، بے شک اللہ کی سرتا وقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، بے شک حق بات۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور حضرات محترم، ڈاکٹر اقبال کو پردہ کیے ہوئے نہ جانے۔ میرے بھائی کمیٹی والوں سے میری متفانہ گزارش ہے، چائے پلائیں لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے آرام سے، بڑی محبت کے ساتھ میں۔ میرے بھائی نہ پلا دے، کوئی پریشانی نہیں، سردی کا موسم ہے، منع بھی نہیں کر سکتے اس وقت، ہے نا، لیکن بڑی محبت کے ساتھ۔ اور میرے بھائی یہ دیکھیں کوئی جل نہ جائے، ہے نا، اور اگر یہ نہ ہو تو بڑا بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ نے انتظام کر لیا ہے نا، سردی کا موسم ہے تو بڑے ادب کے ساتھ، اور کوئی بھی دیکھیے آواز نہ کرے، شور و گل نہ کرے میرے بھائی، ادب کے ساتھ مولانا کی تقریر سے۔ حضرات محترم، ڈاکٹر اقبال کو پردہ کیے ہوئے نہ جانے کتنے سال گزر گئے جی، لیکن وہ آج بھی اپنی قبر مبارک سے یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، واہ واہ سبحان اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے گاؤں کے لوگوں کو، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہماری اس بستی میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، رسول آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ سے محبت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہمیں محبت کرنے کا معیار قائم فرمایا ہے، وہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، جب آپ لوگ حدیث پاک سنو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محبت خدا کی کیا اہمیت ہے اور محبت مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک سنانے سے پہلے محبت رسول کی کچھ جھلکیاں سناتا چلوں۔ یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے کہ جس کو اٹھا کر صدیق اکبر نے پی لیا ہے تو آپ صداقت کے آفتاب بن کر چمکے ہیں، اور یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے کہ جس کو اٹھا کر فاروق اعظم نے پی لیا ہے تو آپ عدالت کے بادشاہ بن کر چمکے ہیں، اور یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے کہ جس کو اٹھا کر عثمان غنی نے پی لیا ہے تو آپ صداقت کے آفتاب بن کر چمکے ہیں، اور یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے کہ جس کو اٹھا کر مولا علی نے پی لیا ہے تو جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا وہ تنہا محبت رسول میں اٹھا کر پھینک دیا۔ اور حضرات محترم، یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے کہ جس کو اٹھا کر کربلا کے میدان میں امام پاک نے پی لیا ہے تو اسی محبت کے نشے میں آ کر اپنے خاندان کے ہر ایک چراغ کو
محبت رسول میں قربان کر دیا، اور حد تو یہ ہے کہ اپنی جان کو بھی محبت رسول میں قربان کر دیا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ اعلان فرما دیا کہ او قوم مسلم، محبت رسول کی خاطر مال و دولت دینی پڑے تو دے دینا، شان و شوکت دینی پڑے تو دے دینا، کرسی و حکومت دینی پڑے تو دے دینا۔ اے لوگو، اگر محبت رسول کی خاطر جان دینی پڑے تو دے دینا، لیکن رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ اسی لیے شاعر فرماتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پر پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا چلوں۔ ایک صحابی رسول آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اے صحابی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اے صحابی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں کوشچن کر رہے ہو، پہلے ہم کو یہ تو بتائیے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ حضرات محترم، اگر یہی سوال آپ لوگوں سے کیا جائے، اے غنیمت نگر کے مسلمانوں، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے، تو حضرات محترم تم یہی جواب دو گے کہ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں، ہم روزہ کس لیے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کس لیے دیتے ہیں، ہم نے یہ پروگرام کس لیے کرایا ہے، یہ سب قیامت ہی کی تو تیاریاں ہیں۔ لیکن حضرات محترم، ایک صحابہ کا ایمان دیکھیے، ایک صحابہ کا عشق دیکھیے، ایک صحابہ کی محبت رسول دیکھیے۔ جانتے ہو جب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کیا ہے، تو ان کا کیا جواب ہے؟ ان کے پاس نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، نیکی کے تمام کام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اشک بار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نماز تو ضرور پڑھی ہے، لیکن مجھے اپنی نماز پر ناز نہیں ہے، میں نے روزہ تو ضرور رکھا ہے، لیکن مجھے اپنے روزے پر ناز نہیں ہے، میں نے زکوٰۃ تو ضرور ادا کی ہے، لیکن مجھے اپنی زکوٰۃ پر ناز نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے حج تو ضرور کیا ہے، لیکن مجھے اپنے حج پر ناز نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اقتداء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، صحابہ کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، صحابہ کا بتلانے کا مقصد یہ ہے یا رسول اللہ کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور رب تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے اے میرے بندے میں نے تجھ کو دنیا میں بھیجا، تو دنیا سے کون سا تحفہ میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہے؟ تو یا رسول اللہ میں کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نماز کو پیش نہ کروں، اپنی زکوٰۃ کو پیش نہ کروں، اپنے حج کو پیش نہ کروں، اپنے روزے کو پیش نہ کروں، یا رسول اللہ اگر کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے تو یا رسول اللہ میں سوال کے جواب میں اپنی موت میں آپ کی محبت کو پیش کروں۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی مسکرانے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اے صحابی، جب ایسی بات ہے کہ تمہیں کسی چیز پر ناز نہیں ہے، صرف میری عشق پر ناز ہے، صرف میری محبت پر ناز ہے، تو میرے سارے غلاموں کو یہ خوشخبری دے دو کہ جس کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اسی لیے تو شاید فرماتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب مکمل ہے۔ سلام۔